10 بھابھیوں کی ایک لوتی ننند۔ ارے بیٹا سکنیا تو ابھی تک تیار نہیں ہوئی اور ابھی ہم نے تمہارے بھائیوں کی بارات لے کے جانی ہے۔ میں نے تمہیں کب سے کہا ہوا ہے کہ تیار ہو جاؤ جلدی سے، لیکن بیٹا تو ہے کہ تیار ہونے کا نام ہی نہیں لیا ابھی تک۔ ماں جی آج تو بہت سارا کام تھا اور 10 بھائیوں کی شادی تھی اور سارا کام اکیلے آپ کو مجھے سنبھالنا پڑا ہے، تو بہت تھک گئے ہیں آج تو۔ ہاں بیٹا یہ بات تو ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ تھکاوٹ آج کے دن کی ہے اور دیکھنا کل تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تو پارلر والی چلی گئی ہے، اگر وہ ہوتی تو میں تمہیں اسے تیار کروا دیتی۔ سکنیا کہتی ہے ماں جی کیا میری 10 بھابھیاں مجھ سے پیار کریں گی؟ پتہ نہیں وہ کیسے سلوک کریں گی میرے ساتھ۔ سکنیا کی ماں کہتی ہے کہ تو یہ سب چھوڑ، اس کی فکر مت کر، تو جیسی ہے ویسی ہی رہنا، چل میں تجھے تیار کر دیتی ہوں اچھا سا خود ہی۔ تبھی وہ سکنیا کو اندر لے کر جاتی ہے اور اسے لہنگا چولی پہنا کر بہت پیارا سے تیار کر دیتی ہے۔ ارے واہ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اسی طرح سکنیا اپنے 10 بھائیوں کی بارات لے کے جاتی ہے اور وہ اپنے 10 بھائیوں کی شادی کر کے 10 بھابھیوں کو اپنے گھر لے آتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے ماں میں گھر پرویش کروں گی اپنی بھابھیوں کا۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، تبھی اس کی ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے جیسا میں کہوں ویسا ویسا کرتی جانا۔ تبھی وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے تھالی لے کے اپنی بھابھیوں کا گھر پرویش کرنے لگ جاتی ہے۔ تبھی اس کی بھابھیاں اسے دیکھ کے مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ ان سب کو اس کنیا پہ بہت پیار آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے۔ ارے سکنیا کیا تم ہماری ایک لوتی ننند ہو؟ تبھی سکنیا کہتی ہے جی بھابھی میں آپ سب کی ایک لوتی نند ہوں، اس لیے آپ سب کو میرا بہت خیال رکھنا پڑے گا، جیسا میں کہوں گی بالکل ویسا سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کی بھابھیاں اس کی معصومیت کو دیکھ کے مسکرا رہی ہوتی ہے اور انہیں اس پہ بہت پیار آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ دن ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اور اس کی 10 بھابھیوں کی رسوئی ہوتی ہے اور سکنیا ہی اپنی 10 بھابھیوں کو کھانا بنانے کے لیے کہتی ہے، جسے وہ خوشی خوشی بناتی ہیں اور سب ہی مل کے سکنیا کی پسند کا الگ الگ کھانا بناتی ہیں اور اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہیں اور اسے بہت پیار کرتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دن اور گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن سکنیا بڑی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بھابھیاں آج بھی اس سے ویسے ہی پیار کرتی تھی جیسا کہ پہلے کرتی تھی۔ سکنیا کو کالج کے لیے دیر ہو رہی تھی اور وہ کہتی ہے بھابھی میرا بیگ کدھر ہے؟ تبھی اس کی ایک بھابھی کہتی ہے کہ یہ لو تمہارا بیگ یہ ہے، میں نے اس میں تمہاری ساری آج کے ٹائم ٹیبل کی کتابیں ڈال رہی ہیں۔ تبھی اس کی ایک اور بھابھی سکنیا کو آواز لگاتی ہے ارے سکنیا میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے آ کے کھا لو۔ سکنیا وہ کھانا دیکھ کے بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک بھابھی آتی ہے کنگھی لے کے اور آ کے اس کے بال بنانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ گیلے بالوں سے مت سونا، بال خراب ہو جاتے ہیں۔ ارے بھابھی مجھے نیند بہت آ رہی تھی اور اب شام کو آ کے تیل لگوا لینا بالوں میں ورنہ بال خراب ہو جائیں گے۔ تبھی ذرا سے اس کی ایک اور بھابھی آتی ہے اور اس کو آواز دیتی ہے ارے سکنیا یہ لنچ باکس لیتی جاؤ، میں نے تمہاری پسند کا پاستا بنایا ہے۔ ارے پاستا واہ بھابھی تھینک یو، مجھے تو پاستا بہت پسند ہے۔ اس طرح سے سکنیا اپنے کمرے سے باہر آتی ہے اور اپنی ماں کا آشیرواد لے کے وہاں سے کالج کے لیے چلی جاتی ہے اور اس کی ساری بھابھیاں مل جل کے سارے گھر کے کام کرتی ہیں اور اچھا سا کھانا بنا کے اس طرح سے 10 لوگوں کی وجہ سے گھر کا کام منٹوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ اور اس کی ساس دیکھ کے یہ سب کچھ بہت خوش ہوتی تھی اور کہتی تھی میری بہویں تو سب سے الگ ہے اور بہت ہی اچھی ہیں، جو اپنی نند کا بہت خیال رکھتی ہیں اور گھر کے کاموں میں بھی سب سے اول ہے۔ اور جب نند تھی تو اس کی بھابھیاں پھر سے اس کا خیال رکھنے میں لگ جاتی۔ ایک دن اس کی 2 بھابھیاں مارکیٹ گئی ہوئی تھی، انہوں نے لہنگا دیکھا ایک جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ تبھی وہ دوسری اپنی جٹھانی سے کہتی ہے ارے جٹھانی جی یہ لہنگا دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ تو وہ کہتی ہے ہاں سکنیا پہ بہت اچھا لگے گا، لیکن سکنیا کو کلر پسند ہی نہیں ہے بالکل بھی، وہ بالکل بھی نہیں پہنے گی اس کو۔ تبھی اس کی جٹھانی دیورانی کہتی ہے اچھا چلے بھابھی ہم اس کے لیے لڈو اور جلیبی لے کے جاتے ہیں، اسے وہ سب بہت پسند ہے، ان سب سے اسے کوئی مطلب نہیں۔ تبھی وہ جلیبی اور لڈو لے کے گھر پہنچتی ہیں۔ سکنیا دیکھ کے بہت خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے میرا تو بہت دل کر رہا تھا بھابھی یہ سب کھانے کے لیے، تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھی ہو۔ ارے ہاں سکنیا ہمیں پتہ تھا تمہیں یہ سب کچھ بہت پسند ہے، اسی لیے ہم تمہارے لیے لے آئے۔ اس کی بھابھیاں اس کی خدمت میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑتی تھی اور اسے ماں سے بھی زیادہ محبت دیتی تھی اور اس کا بہت خیال رکھتی تھی، ہر وقت اس کی آگے پیچھے رہتی تھی۔ تبھی اس کی بھابھی کہتی ہے دیکھو اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے، اب جلدی سے چلو ریڈی ہو جاؤ۔ اس کی بھابھی اس کی کنگھی کرتی ہے، تبھی وہ اسی طرح سے اس کے لیے تحفے لے کے آتی رہتی ہے اور اگلے دن اس کی بھابھی اس کے لیے پسند کا کھانا بناتی ہیں۔
سکنیا کو تھوڑا سا زکام ہی کیوں نہ ہو جائے، سب کی بھابھیوں کی جان پہ بناتی تھی، وہ اسے بہت پیار کرتی تھی. اسی طرح سے دن گزرتے گئے اور ایک دن سکنیا اپنی بھابھیوں کے ساتھ ایک فنکشن میں گئیں اور سکنیا ان سے کہتی ہے ارے بھابھی میں کچھ دیر یہیں ٹہل رہی ہوں، آپ فکر مت کرنا، میں یہاں پہ ہی ہوں. تبھی سکنیا وہاں سے باہر جا رہی ہوتی ہے اور ٹہل رہی ہوتی ہے، اچانک سے دو لڑکے آتے ہیں اور سکنیا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. ارے راجکماری کدھر جا رہی ہو؟ تو وہ اسے اسی طرح چھیڑنے لگ جاتے ہیں. تو سکنیا چیخنے لگ جاتی ہے، چلانے لگ جاتی ہے مجھے مت چھیڑو. اچانک سے اس کی ایک بھابھی باہر آ جاتی ہے اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے. تبھی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے سب کچھ دیکھ کے. اس کی نند میں تو ان کی جان ہی بستی تھی. تبھی وہ جوتا اتار کر اپنا ان کے سامنے، تمہاری ہمت کیسی ہے میری اکلوتی نند کو چھیڑنے کی، چھوڑو اس کو، میں تم لوگوں کا منہ توڑ کے رکھ دوں گی اگر تم نے اس کو ہاتھ نہیں چھوڑا تو. تبھی وہ جو ڈر جاتے ہیں اور پیچھے ہو جاتے ہیں. ان کی آواز سن کے اس کی باقی بھابھی ابھی باہر آ جاتی ہیں، جو کیا کہ ان گنڈوں کو گھیر لیتی ہیں اور کہتی ہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری اکلوتی نند کو چھیڑنے کی. تبھی لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک آدمی بولتا ہے ارے شانت ہو جاؤ. تبھی وہ کہتے ہیں کیسے شانت ہو جائیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہماری اکلوتی نند کو چھیڑنے کی. تبھی وہ لڑکے لگ جاتے کہنے لگ جاتے ہیں ہمیں معاف کر دو، ہمیں آئندہ نہیں کریں گے ایسا. لیکن سب بھابھیاں ان کو ایک ایک تھپڑ لگاتی ہیں اور وہاں سے بھگا دیتی ہیں. سکنیا بہت ڈر گئی ہوتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور اس کی ساری بھابھیاں اس کے ارد گرد کھڑی ہوتی ہیں اور وہ اسے لے کے گھر آتی ہیں. وہ سکنیا کو یہ سب بھلوانے کے لیے اس کے لیے پسندیدہ کھانا اس کا بناتی ہیں. اور سکنیا وہ کھانا کھا کے بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے بہت پسند ہے اپنی بھابھیوں کے ہاتھ کا کھانا. اسی طرح سے اس کی بھابھیاں آج بھی اس سے ویسے ہی محبت کرتی ہیں جیسے پہلے کرتی تھی. اس کی ساس یہ سب کچھ دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے باہر سے اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے سکنیا بہت بڑی ہو جاتی ہے اور اس کی اچھا سا لڑکا دیکھ کے اس کی شادی کر دیتے ہیں اور وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے. اسی طرح سے اس کی بھابھیاں شادی کے بعد اپنی نند کو گھر میں بہت یاد کرتی ہیں اور سکنیا شادی کے بعد بھی جب گھر آتی تو اس کی بھابھیاں اس کا ویسے ہی خیال رکھتی جیسا کہ وہ شادی سے پہلے رکھتی تھی. اور یہ تھا 10 بھابھیوں کا اپنی ایک لوتی ننند سے پیار.